الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ورفيعنا ونبينا ومحبوبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے 3 معاشرتی برائیوں سے بچنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے. اگر ہم ان 3 برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں تو ہمارے معاشرے کے بہت سارے لڑائی جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں اور گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر، قوموں اور قوموں قبیلوں کے اندر اطمینان اور سکون کی فضا پیدا ہو سکتی ہے. سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن کہ اے ایمان والو، لوگوں کے متعلق بہت زیادہ گمان اور سوچ و بچار میں نہ رہا کرو. بعض لوگ فارغ ہوتے ہیں تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ بس سوچے جا رہے ہیں اور ان کے بارے میں فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے. کسی کے متعلق دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے تھوڑی سی، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ایسا طول دیتے ہیں اور دل کے اندر اس نفرت کو اتنا بڑھاتے رہتے ہیں کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ ہمارے رشتے ناطے تک ختم ہو جاتے ہیں. اس برائی سے بچنے کی بہت کوشش کرنی چاہیے. قرآن کریم نے خود فرمایا ان بعض الظن اثم، کہ
کچھ تمہارے گمان ایسے جو گناہ بھی ہیں، تم کسی آدمی کے متعلق گمان کر کے بیٹھے ہوئے ہو، حالانکہ وہ ویسا ہے نہیں۔ کسی آدمی کو بالکل سامنے اگر کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ آدمی جو دیکھنے والا ہے وہ اس کی پردہ پوشی کر دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ ان کے سامنے ایک آدمی کو لایا گیا جس کی داڑھی سے شراب کے قطرے بہہ رہے تھے۔ کہا گیا کہ حضرت یہ شراب پیتا ہے، ابھی اس نے شراب پیے، لہٰذا اس کے اوپر حد جاری کی جائے، کوڑے لگائے جائیں اس کو۔ فرمایا کہ تم نے اپنی آنکھوں سے اس کو شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا گیا دیکھا تو نہیں ہے، لیکن شراب سے داڑھی سے شراب کے قطرے بہہ رہے ہیں، اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے شراب پی ہے۔ فرمایا اسے چھوڑ دو۔ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، ان کی جاسوسیاں نہ کریں، ان کے عیب نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تربیت اور ان کا مزاج تھا۔ آج ہمارے یہاں اس کے اندر بہت سستی ہے، بہت زیادہ بدگمانیاں کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے آگے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، لوگوں کی ٹوہ میں نہ رہا کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بلکہ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس کچھ لوگ حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ حضرت فلاں جو لوگ ہیں نا وہ شراب پیتے ہیں، تو ہمارا دل یہ کرتا ہے کہ ان کو بلایا جائے اور ان کے اوپر حد جاری کی جائے۔ فرمایا کہ بھائی اس بات کو چھوڑ دو۔ کچھ دنوں کے بعد وہی آدمی دوبارہ آیا کہ اگر فلاں جو لوگ ہیں وہ شراب پیتے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر حد جاری کی جائے۔ فرمایا کہ بھائی ان کے معاملے کو چھوڑ دو۔ جب تیسری دفعہ انہوں نے دوبارہ کہا کہ حضرت وہ لوگ شراب پیتے ہیں، ان کے اوپر حد جاری کی جائے، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے، لوگوں کے عیب کو چھالنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سنا کہ جو آدمی کسی مسلمان کے عیب کو دیکھ کے اس کے اوپر پردہ ڈال دے، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے گویا کہ اس نے زندہ درگور کی ہوئی بچی کو دوبارہ گڑھے سے نکال کے زندگی بخش دی۔ گویا کہ زندگی بخشنے کا اس کو ثواب ملتا ہے، اس نے اس کو عزت بخشی۔ آدمی کی عزت آدمی کی زندگی کے کیا مقام ہے۔ آج ہمارے یہاں اصل میں مسلمان کی عزت کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، جب چاہیں جس کو چاہیں جس جگہ چاہیں ذلیل کرتے ہیں، ہمیں کون پوچھنے والا ہے۔ بعض ایسے بہروپی ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے، اور بعض لوگ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، کہیں آنا جانا ہو تو ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ یار تو ساتھ نال چل، فلانا دی کھوج چھپڑی ہے، فلانے کو ذلیل کرنا ہے۔ اور پھر یہ شعبہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ اب لوگوں کے یوٹیوب چینلز ہیں، فیس بک پہ ان کے پیج بنے ہوئے ہیں، صرف مسخرہ پن لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی حجم کر رہے ہیں، لوگوں کی انسلٹ کر رہے ہیں، بے عزتی کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، اور یہ تماشا اور یہ ڈرامہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں انہیں 4 پیسے مل رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ میں کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا برداشت نہیں کرتا، اگرچہ مجھے اس کے بدلے میں پیسے بھی دیے جائیں، تو مال بھی دیے جائے، اور میں اس مال کو ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، جس آدمی نے کسی مسلمان کی بے عزتی کر کے ایک لقمہ حاصل کیا، قیامت کے دن اس کے بدلے میں اس کو جہنم میں ایک لقمہ کھلایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی بے عزتی کر کے
ایک پوشاک اور ایک چادر حاصل کی، قیامت کے دن اس آدمی کو جہنم کی پوشاک پہنائی جائے گی۔ آج میرے عزیز دوستوں، ہمارے اندر اس بارے میں کتنی سستی ہے، کتنی سستی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، جو بندہ کسی مسلمان کو ایسی جگہ پر ذلیل کرے جہاں پر اس کو عزت کی ضرورت ہو، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس آدمی کو ایسی جگہ پر ذلیل کریں گے جہاں پر اس کو عزت کی ضرورت ہوگی، حتیٰ کہ اس کو اس کے گھر والوں کے سامنے ذلیل فرمائیں گے۔ اور فرمایا جو آدمی کسی مسلمان کو ایسی جگہ پر عزت دے جہاں پر اس کو عزت کی ضرورت تھی، لوگ اس کی انسلٹ کر رہے ہیں اور یہ جا کے اس کی عزت کا دفاع کر رہے ہیں، نہیں یا خدا کے بندے بہت اچھا آدمی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ پر عزت عطا فرمائیں گے جہاں پر اس کو عزت کی ضرورت ہوگی۔ قیامت کے میدان کے اندر اللہ تعالیٰ اس آدمی کو عزت عطا فرمائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں، ہمیں اس پہلے گناہ سے بچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں نہ کریں، جاسوسیاں نہ کریں، ٹوہ میں نہ لگیں۔ اور تیسرا اور بہت ہی اہم کام جس سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا ہمیں حکم دیا، فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی کسی دوسرے مسلمان کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ ہم حدیث مبارکہ سے ہی معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب، ہم کسی آدمی کے بارے میں کوئی برائی بیان کرتے ہیں اور وہ برائی واقعتاً اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ کسی آدمی کو بخیل کہہ رہے ہیں، وہ واقعی بخیل ہے۔ کسی آدمی کو زانی کہہ رہے ہیں، وہ واقعی زانی ہے۔ کسی آدمی کو چور کہہ رہے ہیں، وہ واقعی چور ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا ہے اللہ کے پیارے حبیب، جس برائی کو ہم بیان کر رہے ہیں اگر واقعتاً اس کے اندر پائی جائے پھر بھی غیبت ہے، ہم تو حق سچ بیان کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تبھی تو یہ غیبت ہے، اس کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے اور تم اس کی غیر موجودگی میں اس کو بیان کر رہے ہو، اس سے اس آدمی کو تکلیف پہنچے گی۔ فرمایا کہ اگر آپ ایسی برائی بیان کرتے ہیں جو اس کے اندر پائی نہیں جاتی، فرمایا کہ یہ پھر غیبت سے بھی بڑا گناہ بہتان ہے، بہتان باندھ دیا آپ نے اس کو۔ میرے عزیز دوستو، غیبت سے بہت بچنا چاہیے۔ آج کل ہمارے یہاں جہاں پر دو چار لوگ بیٹھتے ہیں، وقت گزارنے کا یہ بہترین مشغلہ بنتا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی کے بارے میں تبصرے شروع کر دیجئے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے۔ حالانکہ غیبت کرنا یہ آدمی ایسی جیسے زنا کر رہا ہے، بلکہ زنا سے بھی زیادہ گناہ اس کو ملے گا، زنا سے بھی زیادہ گناہ ملے گا۔ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اپنے بارے میں، جناب ہم تو حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں اور پتہ نہیں کون کون سی ہمارے اندر نیکیاں ہیں، لیکن یہ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پتہ چلے گا جا کے کہ یہ آدمی کہیں زانی تو نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ہم بہت زیادہ پاک دامن سمجھتے ہیں، جناب میں تو کوئی گناہ نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا، میں تو بہت گناہوں سے بچ کے رہتا ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں زانی شمار ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، فرمایا کہ غیبت کا گناہ زنا کے گناہ سے زیادہ بڑا ہے، زنا کے گناہ سے زیادہ بڑا ہے۔ کسی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں قطعاً تبصرے نہ کریں، اگرچہ وہ واقعتاً ویسا ہے بھی ہے۔ یہ کیوں فرمایا کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے؟ اس کی محدثین نے بہت زیادہ وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ زنا جو آدمی کر رہا ہے اس نے اللہ رب العزت کے حق کو چھوڑا ہے، اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، گویا کہ اس نے حقوق اللہ کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے۔ اللہ نے ایک چیز سے منع کیا تھا، یہ آدمی وہ کام کر رہا ہے۔ لیکن جو آدمی کسی کی غیبت کر رہا ہے تو اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، اس سے دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچے گی، اس آدمی کی عزت خراب ہوگی، اس آدمی کی ویلیو خراب ہوگی۔
اور حقوق العباد کو ضائع کرنے کا گناہ حقوق اللہ کو ضائع کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی چاہے جتنا گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں برائی کرنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ہمارے حضرت شیخ و مرشد شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ جلیل احمد اخوند صاحب برکاتہ فرماتے ہیں کہ غیبت صرف ایک گناہ نہیں ہے، بلکہ غیبت کرنے کے اندر بہت سارے گناہ پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس میں خود پسندی کا گناہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھے گا وہی دوسروں کی عیب نکالے گا۔ ایک آدمی اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے، وہ دوسرے کی برائیوں کے اندر کیا مگن ہوگا۔ ایک آدمی کینسر کا مریض ہو اور وہ اس آدمی کے اوپر ہنسے جس کو صرف نزلہ بخار ہے، بھلا یہ ہنستا ہوا جچتا ہے؟ اس آدمی کو اندر ہی اندر افسوس ہوگا کہ خدا کے بندے میرا تو پورا جسم ہی گلا جا رہا ہے اور میں نزلہ بخار والے کے اوپر ہنس رہا ہوں۔ جو آدمی غیبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ خدا کے بندے میں کسی آدمی کی ایک برائی کا تذکرہ کر رہا ہوں، جبکہ اس سے زیادہ دوسری برائیاں تو میرے اپنے اندر بھی پائی جاتی ہیں، اپنے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اس گناہ سے بچنے کی ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ آج سے ہم تہیہ کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر کچھ لوگوں نے روزہ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب روزہ کھولنے کا وقت ہو جائے، ابھی نئی نئی پریکٹس ہو رہی تھی، فرمایا کہ مجھ سے آ کے اجازت لے لینا روزہ کھولنے کی، جب میں اجازت دے دوں گا اس وقت روزہ کھول لینا۔ ٹائم ٹیبل اتنے فکس تو ہوتے نہیں تھے۔ ابھی دوپہر کا ٹائم تھا کہ ایک آدمی آیا، کہنے لگا اگر دو عورتیں ہیں اور وہ بھوک کی وجہ سے مرے جا رہی ہیں، روزہ رکھا تھا انہوں نے، کیا ابھی روزہ افطار کر دیں، وہ روزہ توڑ دیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ بھوک سے مرے جا رہے ہیں، انہوں نے تو گوشت کھایا ہوا ہے، ان کو بھوک کیسے لگ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے اور بتا دیا، دکھا دیا۔ چنانچہ ان عورتوں کو بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو برتن ان کے سامنے رکھے کہ اس کے اندر تم قے کرو۔ جب انہوں نے قے کی تو اس میں سے تازہ گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان عورتوں نے غیبت کی ہے جس کا اثر ان کی قے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا دنیا کے اندر۔ حدیث معراج کے اندر ہے، محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا اور وہاں پر جنت جہنم کے مناظر دیکھے، کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا تو وہ اپنے ناخنوں سے اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں اور اس کو کھا رہے ہیں اور انہیں تکلیف بھی ہو رہی ہے بہت زیادہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا اللہ کے پیارے حبیب، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کی بے عزتی کرنا، ان کی غیبت کرنا، ان کو تانے دینا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ان کو ہمیشہ ہمیشہ یہی سزا ملتی رہے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے سامنے مردار گوشت لایا جائے گا، مرے ہوئے جانور کا گوشت لایا جائے گا اور ان لوگوں سے کہا جائے گا تم اس کو کھاؤ۔ وہ لوگ روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے کہ ہم یہ مردار بدبودار گوشت کیسے کھائیں۔ زبردستی ان کے منہ میں ٹھونسا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارے مسلمان کی غیبت کرنے کی سزا ہے، غیبت کرنے کی سزا ہے۔ آج میرے عزیز دوستو یہ گناہ ہم میں نہیں پایا جاتا۔ اگر ہم ایک دن میں نوٹ کریں تو ہم کتنی دفعہ غیبت کرتے ہیں مسلمانوں کی، کسی بھی آدمی کی غیر موجودگی کے اندر اس کے عیب بیان کرنا، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔
اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک سفر کے اندر گئے اور اس سفر میں یہ 2 آدمیوں کے خادم تھے۔ ان 2 آدمیوں نے اس شرط پر ان کو قافلے کے اندر شامل کیا تھا کہ تم ہمارے لیے جہاں بھی ہم نے رکنا ہوگا، اسٹے کرنا ہوگا، خیمہ لگاؤ گے اور ہمیں کھانا بنا کے دو گے، اس کے بدلے میں تمہارا کھانا فری ہوگا اور تم سے پیسے نہیں لیتے ہم، اور اس قافلے کے اندر تم بھی سفر کر دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سفر کے اندر شریک ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کہیں وہ قافلہ رکتا، یہ ان کے لیے کھانا تیار کرتے، ان کے لیے خیمہ کرتے۔ ایک جگہ پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا تھکاوٹ زیادہ ہو گئی اور یہ سو گئے، خراٹے لینے لگے۔ جو 2 آدمی ان کو ساتھ لے کے آئے تھے وہ کہنے لگے کہ بس یہ آدمی تو کھانے پینے اور سونے کا ہے، بس کھایا پیا اور سو گیا، خراٹے لے رہا ہے۔ اس خدا کے بندے نے ہمارے لیے کھانا بنانا تھا، کھانا تو بنایا نہیں، بس خیمہ لگا کے سو گیا ہے، کھانے کا ٹائم گزر گیا۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو یہ جو ساتھ لے کے آئے تھے ان کو یہ ناراض ہونے لگے کہ تو نے ہمیں سالن کیوں نہیں بنا کے دیا، چل اب تیری سزا یہ ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے سالن لے کے آ ہمارے لیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کے متحد تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا ہے اللہ کے پیارے حبیب، میں جن 2 آدمیوں کی خدمت کے اندر مصروف تھا ان کو سالن بنا کے دینا تھا، لیکن میرے اوپر نیند غالب آ گئی، میں سالن نہیں بنا سکا۔ اب انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم اپنے نبی سے سالن لے کے آؤ ہمارے لیے، میں آپ سے مانگنے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہوں نے تو سالن کھا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کھایا، ہم بھوکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا کہ تم نے سالن کھایا نہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے پیارے میں ہم نے تو نہیں کھایا۔ فرمایا کہ جو تم نے اپنے اس بھائی کی غیبت کی تھی کیا تم نے وہ سالن نہیں کھایا تھا؟ وہ حرام سالن تم نے کھایا ہے، ایک مردار کا گوشت تم نے کھایا ہے، اتنا بڑا تمہیں گناہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ میرے عزیز دوستو یہ گناہ بہت کبھی ہے، اس گناہ سے بہت بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، بہت بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیشہ کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے، ہر مسلمان کی تعریف کرنی چاہیے، اس کے بارے میں بدگمانیاں کرنا، اس کے بارے میں غیبتیں کرنا، حسد کرنا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ طبرانی کے اندر ہے کہ میری امت سے 3 خصلتیں اور 3 برائیاں نہیں جائیں گی، میری امت نہیں چھوڑے گی۔ عرض کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب وہ 3 برائیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جی ایک تو میری امت فال لینا نہیں چھوڑے گی، فال لینا، بدگمانی کرنا کہ یہ ایسے ہو گیا تو لہٰذا ایسے ہوگا، آج منگل کا دن ہے کوئی نبی آفت آئے گی، بچہ صبح کے ٹائم پیدا ہوا ہے تو یہ روتا رہے گا، اور اس طرح کی باتیں کہ اس طرح کی باتیں۔ دوسرا فرمایا کہ میری امت سے حسد نہیں جائے گا، یہ آپس میں حسد کریں گے، کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کے، کسی کی عزت کو دیکھ کے، کسی کے مال کو دیکھ کے اندر کے اندر کڑتے رہیں گے، جلتے رہیں گے اندر ہی اندر کہ اس کو یہ عزت کیوں مل گئی، اس کو یہ مال کیوں مل گیا، اس کو یہ گاڑی کیوں مل گئی، اس کو یہ اسٹیٹس کیوں مل گیا، اس کو یہ جاب کیوں مل گئی۔ کسی کو مل جائے گی تو پھر اس کی بے عزتی جہاں کہیں بیٹھیں گے، بس جی حرام کا پیسہ لگ گیا، بس جتنا مرضی لائی جاؤ۔ میرے عزیز دوست یہ پتہ نہیں ہے کہ اس ایک جملے کی وجہ سے قیامت کے دن کتنے لاکھوں سال سزا بھگتنی پڑے گی، اس ایک جملے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز دوستوں ہمیں ان برائیوں کو چھوڑنا چاہیے، ان برائیوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ان چیزوں کی قطعی اجازت نہیں دی۔
قطعی اجازت نہیں۔ بہت زیادہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھیں، مثبت سوچ رکھیں، دوسرے کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں ہمیشہ تعریفیں کریں، تعریفیں کریں۔ جیسے میں نے شروع میں حدیث میں بات کا بیان کی کہ جو آدمی کسی مسلمان کی ایسی جگہ پر عزت افزائی کرے، اس کے بارے میں کوئی عزت کا جملہ کہہ دے جہاں پر اس کو ذلیل کیا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کی ذلتوں سے اس آدمی کو محفوظ فرما لیں گے، قیامت کی ذلتوں سے اس آدمی کو محفوظ فرما لیں گے۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں بالخصوص 23 سالہ جو نبوت کا دور ہے جس میں حضور نے صحابہ کی تربیت فرمائی، زنا کے واقعات پیش نہیں آئے، ایسا پاکیزہ معاشرہ تھا۔ ایک دو واقعات پیش آئے ہیں، وہ بھی اس لیے حکمتاً اللہ تعالیٰ نے امت کے سامنے رکھے تاکہ پتہ چل جائے بھی اس کی سزا کیا ہے اور سزا نافذ کیسے کرنی ہے، ورنہ معاشرے میں بالکل پاک دامنی تھی ہر طرف۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اللہ کے پیارے حبیب مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا جیسے بات سنی نہیں ہے۔ اگر ہمارے سامنے آج کے بندہ اپنی برائی بیان کر دے تو آج اس کی خیر نہیں ہے، پھر یوں سمجھے کہ اس نے اپنی عزت ہمارے ہاتھ میں دے دی، اس نے ہمیں امین سمجھ کے، امانت دار سمجھ کے اپنا عیب اگر بتا بھی دیا ہے، جب تک یہ بندہ 20 لوگوں کو بتا نہیں دے گا اس کے پیٹ میں مروڑ ختم نہیں ہوگا۔ تینوں پتہ ہے فلانے بندے نے خود میرے سامنے اقرار کیتا ہے، حضور سن کے چہرہ گزرے فرما رہے ہیں۔ دوسری طرف سے ہے اللہ کے پیارے بھی مجھ سے زنا ہو گیا ہے، آپ نے پھر اپنے بالکل انسنی کر دی بات۔ تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ انہوں نے اقرار کیا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میرے اوپر حد جاری کر کے دنیا کے اندر ہی مجھے سزا دے کہ اس گناہ سے پاک کر دیں تاکہ آخرت میں مجھے سزا نہ ملے، کیونکہ جس کے اوپر دنیا میں حد جاری ہو جائے قیامت کے دن اس کو حد جاری نہیں ہوگی، قیامت کے دن اس کو اس کی سزا نہیں ملے گی۔ بعد میں اگر توبہ کر لے، توبہ بھی کر لے اور حد بھی جاری ہو جائے۔ پانچویں دفعہ جب انہوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے بندے ایسے تجھے خیال آیا ہوگا یا تو نے کسی عورت کو ایسے چھیڑا ہوگا، دیکھا ہوگا، واقعتاً زنا نہیں ہوا ہوگا۔ انہوں نے پھر تشبیہ دے کے کہا اے اللہ کے پیارے حبیب جیسے سرمجو سرمے دانی میں ہوتا ہے ایسے اے اللہ کے پیارے حبیب مجھ سے زنا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کو فرمایا، جب بالکل بات واضح ہو گئی اور گواہ بھی موجود ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان کے اوپر حد جاری کی جائے۔ حد جاری ہو گئی، ان کو پتھر مار کے سنسار کر دیا گیا۔ ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ توبہ تو کر لی تھی، توبہ بھی کر لی، سزا بھی جاری ہو گئی۔ تو دو بندے راستے میں جاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ کتنا بدترین آدمی ہے کہ اس کے پردے، اس کے عیب کے اوپر اللہ نے پردہ ڈال دیا تھا، خام خواہ اپنے آپ کو بتا کے پھنسا دیا، اور اب دیکھو جی کیسے اس کو سزا ملی ہے، اس کی غیبت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، خاموشی سے چلتے رہے۔ تھوڑا سا آگے آپ گئے تو دیکھا کہ ایک جانور مرا ہوا پڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں دو آدمی جو ہے نا ان کو میرے پاس لایا جائے۔ ان کو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس کا گوشت اتار کے تم نوچ کے کھاؤ۔ انہوں نے اس کیا اللہ کے پیارے حبیب یہ مردہ جانور ہے، مردہ جانور بلا کھانے کا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ تم نے جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کی ہے، اس کی برائی بیان کی ہے، وہ تم نے اس مردہ گوشت کے کھانے سے بڑا گناہ کیا ہے۔ میں کہ جس کے بارے میں تم باتیں کر رہے ہو وہ تو آدمی توبہ کر کے اس دنیا سے چلا گیا، وہ تو جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، توبہ کرنے والے کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، اور تم اس کی برائیاں کر کر کے ایک مردہ گوشت کھانے کے مترادف گناہ کر رہے ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ دنیا میں ایسا کوئی سنگ دل بندہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے کسی کو قتل کر دیتا ہے، کوئی چوری ڈاکہ کر لیتا ہے، زنا کر لیتا ہے، لیکن آپ نے ایسا انسان نہیں دیکھا ہوگا اپنے قریب بھی۔ اگرچہ ایسے واقعہ سوشل میڈیا کے اوپر ہیں کہ بعض آدم خور بھی ہیں، لوگوں کو ان کی ہڈیاں نکال کے ان کا گوشت کھا جاتے ہیں، لیکن وہ درندہ صرف ایسے چند لوگ ہی ہوتے ہیں، ورنہ عمومی معاشرے میں ایسا نہیں ہے کہ مرے ہوئے کے اوپر کوئی ترس نہ کھائے، اس کا گوشت کھانا شروع کر دے۔
لیکن ہم اس کے برابر گناہ ضرور کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے جو تم دوسرے مسلمانوں کی غیبت کرتے ہو، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں بیان کرتے ہو، یہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے تم اپنے کسی مسلمان مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ اللہ کریم کے بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں